التماس دعا اللہم صلی علی محمد وآل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم أعرف نبیک اللہم عرفنی رسولک فإنک ان لم تعرفنی رسولک لم أعرف حجتک اللہم عرفنی حجتک فإنک ان لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک۔ صلوات پڑھیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة والسلام علی اہلہا اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من بقى على مصاب الحسین او تذکر او جلس فی مجلس او خدم اہل الاذى فکأنہ زارنی علی العرش 40 مرة مع علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ محترم معزز سامعین، میں آپ کے اور اپنے برادر بزرگوار صادق شرازی صاحب کے درمیان زیادہ حائل نہیں ہونا چاہتا۔ آپ کے سامنے وجہ تخلیق کائنات ہستی محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان ذیشان تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ حبیب کبریا نے فرمایا کہ من بقا علی مصاب الحسین، جو بندہ بھی میرے بیٹے حسین کی مصیبت پہ روئے گا، او تذکرہ یا مصیبت حسین کا ذکر کرے گا، او جالسا فی مجلس یا مجلس حسین میں آ کے بیٹھے گا، او خدم اہل الاذى یا عزاداران امام حسین کی خدمت کرے گا۔ عمل 4 بتائے کہ ان 4 عملوں میں سے ایک عمل جو کرے گا اجر کیا ہے؟ کأنہ زارنی علی العرش 40 مرة مع علی، اس بندے کی مثال ایسے ہے کہ مجھ محمد کی زمین پہ نہیں عرش رحمان پہ آ کے 1 مرتبہ نہیں 40 مرتبہ زیارت کرے گا۔ یعنی ان 4 کاموں میں سے جو ایک کام سر انجام دے گا اجر کیا ہے؟ زیارت مصطفیٰ نصیب ہوگی۔ کہاں پہ؟ زمین پہ نہیں، عرش الہی پہ۔ اور پھر فرمایا کہ اکیلے بھی نہیں آئے گا، جس علی ولی کی ولا کا اقرار کرتا ہے اس کی ہم رکابی میں آئے گا۔ اور سرکار نے فرمایا جب میری زیارت کرے گا ہوگا کیا؟ جبرائیل امین جھک کے اسے سلام کرے گا۔ عظمت عزاداری و عزادار بیان کرنی تھی، چونکہ حکم یہی ہے کہ زیادہ نہیں پڑھنا۔ صلوات کی زحمت لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ چونکہ زیارت امام حسین کے لیے کئی دوست جا رہے ہیں اور کئی زیارت کر کے آ چکے، قبلہ آخری حدیث کے زحمت تمام اجازت ہے۔ جو زیارت پہ جا رہے ہیں ان کے لیے تحفہ ہے، جو زیارت کر کے آ چکے ان کے لیے سند زیارت ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام کے پاس بندہ آیا، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، بندہ آ کے کہتے ہیں کہ سرکار آپ کی جد کی زیارت پہ بندہ جائے تو اس کا اجر و ثواب کیا ہے؟
امام نے فرمایا کہ جو بھی میری جد امام حسین کی زیارت پہ ایک مرتبہ جائے گا خدا اس کے نامہ اعمال میں 20 لاکھ حجوں کا اجر لکھے گا۔ ایک حج کا نہیں، 1000 نہیں، 70,000 نہیں، ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں کہ امام محمد باقر نے فرمایا کہ 20 لاکھ حج۔ امام یہاں پہ رکے نہیں، امام نے فرمایا کہ صرف 20 لاکھ حج نہیں بلکہ اس کے نامہ اعمال میں اللہ کی ذات 20 لاکھ عمریں لکھے گی۔ یہاں پہ بھی امام نے خاموشی اختیار نہیں کی، امام نے آگے مزید فرمایا کہ صرف 20 لاکھ عمریں نہیں بلکہ 20 لاکھ جہاد کا اجر اس کے نامہ اعمال میں ہوگا، اور جہاد بھی اکیلا نہیں، یا محمد مصطفیٰ کے ساتھ یا علی مرتضیٰ کے ساتھ ہوگا۔ یا علی یا علی۔ بس میرے دوستوں عزاداروں، اگر امت نے آل رسول کی عظمت کو سمجھا ہوتا، یوں در در پہ آل رسول رلتی نہ۔ آج جس بی بی کی یہ صف عزا ہے، فقط ان کی مصیبت کا ایک جملہ صاحب دمت الثاقبہ نے لکھا ہے کہ جب امام کی شہادت ہو گئی اور یہ لعین خیام کی طرف بڑھے اور مخدرات عصمت و طہارت کو اجر رسالت دے رہے تھے، ایک ملعون جس کا نام بجدل ابن سلیم ہے وہ خود نقل کرتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ یتیمہ حسین کے کانوں میں سونے کے بہترین در ہے۔ میں دوڑ کے آگے بڑھا کہ یہ در میں لوٹ لوں۔ یہ کہتا ہے کہ میں نے دروں کو کانوں سے اتارنے کی کوشش کی، لیکن مولا حسین نے ان دروں کو اتنی مضبوطی سے باندھا ہوا تھا کہ مجھے اتارنے میں دیر ہو گئی۔ یہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ابھی میں پہلا در کھول ہی رہا تھا کہ ایک اور ملعون اس طرف بڑھ رہا تھا۔ میں نے کہا کہ مجھ سے پہلے یہ دوسرا در نہ اتار لے۔ اس نے کہا کہ دروں کے کھلنے کا میں نے انتظار نہیں کیا، میں نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا۔ کہتا ہے جو میں ہاتھ بلند کرتا گیا یتیمہ حسین کے پیر زمین سے بلند ہوتے گئے۔ یہ کہتے ہیں میں نے جھٹکا دیا، در میرے ہاتھ میں تھے۔ یتیمہ حسین کربلا کی زمین کی زینت بنی، جب اٹھی فرات کی طرف دوڑی، صدا دیتی تھی چچا عباس، ہائے چچا آج اگر تو ہوتا کسی لعین کی یہ جرت نہ ہوتی، مجھے تماچے مارتا، ہائے میری پھپھی اور ماں کی ردائے۔ اللہ لعنت اللہ۔